تو یہ جو درود پاک ہے یہ رجسٹر ہوتا ہے جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں. صرف کیا ہے احسانی کیفیت میں پڑھیں. احسانی کیفیت کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم اس دونوں چیزوں سے فارغ. جب آپ درود پڑھو تو یہ سمجھو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ ادھر سے. تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے ہر حال میں ہر لمحے میں واقف ہے. اور دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں آنکھیں دی, میں نے احسان نہیں جتایا. میں نے کان دیے, احسان نہیں جتایا. پاؤں دیے نہیں, ہاتھ دیے. میں پچھلے دنوں مجھے وہ لگ رہے تھے, یہ پرابلم تھا مجھے کڈنی کا, تو وہ برنولا کہتے ہیں وہ کیا وہ لگایا ہوا تھا. تو مجھے منہ دھونا وضو کرنا اتنا مشکل تھا کہ یہ تو ہاتھ کام ہی نہیں کرتا تھا ایک ہاتھ سے. مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا بڑا اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے, یہ ہاتھ اس نے دو ہمیں دیے ہوئے ہیں. حالانکہ ہاتھ ٹھیک ہے, صرف سٹیکر لگا ہوا اوپر, ابھی یہ بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو وہ سوئی جو ہے وہ اگر ہل جائے تو درد ہوتا ہے. لو جناب, میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں احسان نہیں جتایا, لیکن یہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں وہ رسول بھیجا ہے جو ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو آیت قرآن کی قرآن سکھاتا ہے اور ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ میں نے احسان کیا ہے. اب اللہ کا احسان ہے تو ہم احسان فراموشی کر رہے ہیں. احسان مندی کرنی چاہیے. اور احسان مندی کیا ہے؟ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے پورے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے تھے کہ جب بھی تم دعا کرو نا تو سب سے پہلے یہ کہا کرو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمبر 1 تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. نمبر 2 تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا.